وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم
بصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر محترم حضرت شیخ الحدیث صاحب علامہ حقانی صاحب، عزیز مکرم مولانا حسین احمد صاحب، جناب حافظ محمد اکرم زاہد صاحب، نیازی صاحب و دیگر علماء و قادرین نے اہل سنت، بزرگان محترم اور میرے قابل فخر ابابیلو، آج کا یہ عظیم اجتماع، انسانوں کا یہ عظیم سیلاب بلا مبالغہ ہماری جدوجہد کا سنگ میل ہے، اور یہ اہل سنت جماعت کا نمائندہ اجتماع، بلا مبالغہ لاکھوں کا اجتماع. میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. مجھے آپ پہ فخر ہے. اللہ آپ کے اس جذبے کو، بیداری کو، شعور کو نظر بد سے بچاتے ہوئے اور بہت سی کامیابیاں نصیب فرمائے. اور جو بات کل کشن تکمیل رہ گئی تھی اسی کو پورا کروں. میں نے آپ کو ایک سفر کے دوران غیر مسلم رائٹر اور صحافی کا واقعہ سنایا تھا، جس نے کم و بیش 40,000 فٹ زمین سے اوپر مجھ سے یہ سوال کیا کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ میں نے مختصر کا جواب دیا کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ وہ انسانیت کی تعمیر کریں. اس نے اللہ سوال کیا انسانیت کی تعمیر کیسے ہوتی ہے؟ جب اس کے پاس اچھا بنگلہ ہو، جب اس کے پاس نئے ماڈل کی اچھی موٹر ہو، جب اس کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہو. میں نے کہا بالکل نہیں، یہ ساری چیزیں جن کا آپ نے نام لیا ہے یہ تو یورپ کے کتوں کو بھی میسر ہے. انسان کی تکمیل ان چیزوں سے نہیں ہوتی، یہ بڑھتے راہ ہے، منزل نہیں ہے. یہ زندگی کی ضروریات تو کہلائی جا سکتی ہیں لیکن منزل انسانیت یہ نہیں. اس نے پوچھا تو پھر منزل کیا ہے؟ میں نے کہا انسان کی منزل یہ ہے اس وقت اس کی تعمیر مکمل ہو جائے، اس وقت وہ کامل ہو جاتا ہے جب اس کی زمین در در سے جھکنے کے بجائے ایک وحدہ لا شریک اللہ کے آگے جھکنے والی ہو اور وہ یکجائی ہو جائے، ہر جاری نہ رہے. تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی پروگرام ہے اور یہی مشن ہے. قرآن پاک کا آپ مطالعہ فرمائیے، کسی ایک نبی نے کسی قبر سے جھلیاں لگا کے قبری نشینی کا پیشہ اختیار نہیں. کسی پیغمبر نے تعویذ گنڈے نہیں دیتے. مذہب کے نام پر غریبوں کا
استحصال نہیں کیا. انبیاء نے سورہ عرض پہ کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام نے فکر و نظر کی بلندیوں سے ہر جائیوں کو پکارا کہ انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے تنبیہ سنانے آیا ہوں، تمہیں ڈرانے آیا ہوں اللہ کے غضب سے کہ اگر نمک حرامی کرو گے تو مارے جاؤ گے. نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. عاجزی میں، دین کی عاجزی اور نیاز مندی میں، سجدوں میں، پکارنے میں، کرتے دل بیان کرنے میں، ہر جگہ موجود سمجھنے میں، مشکل کشا سمجھنے میں، خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ ورنہ مارے جاؤ گے. ایک اور مقام سے قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کے مشن کی جھلک دکھائی. فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی تو کوئی غیر نہیں، انہی کا قومی بھائی حضرت شعیب کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وہی بات کی حضرت شعیب نے جو حضرت نوح نے کی. تیسرے مقام پہ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کا بھائی حضرت ہود اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. اخاہم، ان کا قومی بھائی. تعالیٰ نے اپنے نبی کو قوم کا بھائی کہا کہ نہیں؟ کہیں خدا وہابی تو نہیں ہو گیا؟ کہیں نبوت کی توہین تو نہیں ہو گئی؟ وہ بعض لوگ الرجک ہے نا آئی کہنے سے، کرنٹ لگتا ہے بیچاروں. دیکھو جی نبی کو بھائی کہہ دیا. میں نے کہا میلاد اکبری پر گزارا کرنے والوں، میر انیس کے مرثیے پہ گزارا کرنے والوں، اور سیف الملوک پہ جھومنے والوں، احساس تمہیں قرآن کا فہم نصیب ہو جاتا. نبی کو قوم کا بھائی کہنے کی اصطلاح سب سے پہلے حق تعالیٰ نے استعمال فرمائی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. کوئی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی، جو حضرت شعیب نے فرمائی، وہی بات حضرت ہود علیہ السلام نے فرمائی. ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف
ہر جائیو یکجائی بن جاؤ، سجدوں میں خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، ہر جگہ موجود بھی خدا کے سوا کسی اور کو نہ سمجھو، دستگیر و کارساز بھی اللہ کے سوا کسی اور کو نہ سمجھو، مشکل کشا بھی خدا کے سوا کسی اور کو۔ قرآن پاک نے اس پاکنے مقام کے فرمایا، ہر تعالیٰ نے اپنے معبود کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ، میرے معبود ذرا قرآن کے آئینے میں کبھی کبھی اپنے داد ابراہیم کا حسن بھی دیکھ لیا کیجیے کہ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم ہمارا سچا دوست تھا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا، ابراہیم کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، ابراہیم پر آپ کو گلزار بنایا، ابراہیم کو اپنا دوست چن لیا، صراط مستقیم عطا کیا، ہم نے نطف عطا میں حد کر دی، لیکن ابراہیم نے بھی دوستی اور وفا میں حد کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، وہ میرا سچا دوست تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفا میں حد کر دی کہ نہیں؟ اگر اس کی مرضی ہوئی تو انگاروں میں کود رہے، اگر اس نے امتحان لینا چاہا تو وطن چھوڑ کر مہاجر بنے اور فلسطین پہنچ گئے، جب اس نے چاہا تو بیوی بچے کو ویرانے میں بٹھا دیا، اور جب اسی کی منشا ہوئی تو نفس جگر کے گلے سے خنجر بھی، لیکن اس سب سے پہلے بہت قربانی، تبلیغی سفر پہ جانے کا عزم، اور سامنے باپ آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، جانتے ہیں نا کیا تھا؟ نہیں سوچ غور نہیں کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو، بت لگا رکھی ہے آپ نے، مجاور تھا، مجاور۔ آپ کہیں یہ سمجھتے ہوں گے کہ مختلف سائز کے چھوٹے بڑے بت بنا، بالکل نہیں، شبیہیں بناتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے جلوس نکال رکھا ہے، کیا نکال رکھا ہے؟ اس قال ابراہیم لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل، ما هذه الاصنام نہیں کہا، میرے عزیز طلباء بیٹھے ہیں، ان کے چہروں سے علم کا نور ٹپک رہا ہے، اگر غلط کہوں تو پکڑ لیں، ما هذه الاصنام نہیں کہا، ما هذه التماثیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہر جائی باپ اور ہر جائی قوم سے کہا یہ کیا شبیہیں اٹھائے پھرتے ہو؟ تماثیل کے معنی کیا؟ کاغذ لگا رکھے چاہوں کو متاثر کرنے کے لیے، اور رنگین کپڑے چپکا رکھے، اور بٹھایا ہوا ہے اسے بین الاقوامی یتیموں نے، ان سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، ان سے بیٹے مانگے جا رہے ہیں، آج بھی مانگے جاتے ہیں کہ نہیں؟
وہ نتیجے کی میں غرق ہونے کے لیے جا رہے ہوتے اور جاہل کہتے ہیں بیٹا دے دے، اجڑی ہوئی بوڑھی کہتی ہے نواسا دیتا جا، وہ کہتے ہیں ہم ڈوبنے کے لیے جا رہے ہیں، تمہیں بیٹے کہاں سے لا کے دیں۔ آپ نئے ہیں، کرتوت پرانے ہیں، نئی کوری نہیں لائے، پہلے بھی یہی ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ مجاور، آستانہ پرست، جھنڈیوں پر گزارا کرنے والا ابراہیم علیہ السلام سے کہا بیٹا کہ تجھے کیا ہو گیا، تو بڑی کڑوی کڑوی باتیں کرتا ہے، تیرا بیان تو بڑا سخت ہوتا ہے، کسی کو مانتا ہی نہیں، آجا میرے ساتھ، آجا مزے کرے گا، صبح سویرے اپنے آستانے سے تھوڑی سی مٹھائی ڈال دیتا ہوں، سارا دن آمدنی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا باپ جی، مفادات کو دیکھوں یا حکمہ کو دیکھوں، اس نے مجھے اپنی نمائندگی کی سعادت سے نوازا ہے، میں خدا کو کیسے ناراض کر دوں؟ تو اب باپ نے ذرا تلخ لہجے میں دھمکی دی، خطرہ ہے کہ تیری جان چلی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک طرف فطری محبت، دوسری طرف اس کی منشا، کراچی کے روشن ضمیروں، مجھے پتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے خدا کو ترک کر دیا یا خدا کے لیے باپ کو قربان کر دیا۔ تو ابراہیمی ملت کے سرفروش، ابراہیمی ملت کے رضاکار آپ کو اپنی زندگی کا طریقہ سکھایا ہے، آپ کی جد ملت ابراہیمی کی اشاعت میں، اور میں کہا کرتا ہوں دکھائیے نا گھر ابراہیم جیسا کہ جب بیٹا ہے تو اس کی منشا پہ باپ کو قربان کر دیا، جب باپ بنا تو اس کی منشا پہ بیٹے کو قربان کر دیا۔ زندگی کے دونوں نازک رشتے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی منشا پر قربان کرنے کا طریقہ سکھایا۔ باپ نے ترغیب و ترہیب کے لہجے میں ابراہیم علیہ السلام کو راہ حق سے ہٹانا چاہا کہ کیسی تقریر کرتے ہو، دونوں مل کے سب کے جاؤ، امام الموحدین ہے نا ابراہیم، کماتے جاؤ لمتوں بدنا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا رب لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا رب قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ آئیے میرے پیچھے میں آپ کو یک جاری بنا دوں، ہر جاہیوں کی ذلت، ہر جاہی پن کی ذلت سے بچا کر تمہیں یکجاہی کر دوں۔ ابراہیم نے بھی وہی بات کہی جو انبیاء سبق کہتے رہے۔ اور اب کراچی والوں ایک اور تقریر بھی سن لو نبی کی، پیغمبر نے، اور پتہ ہے کہاں تقریر کی؟ 20 فٹ اونچے اسٹیج پر نہیں، مجھے تو قریشی صاحب ہار کر رہتے ہیں، اور پیغمبر نے جیل کی خلوتوں میں بیٹھ کر تقریر فرمائی۔
حضرت جیل میں بیٹھے اور جیل میں بھی خدا سے التجا کرتے گئے، التجا کی خدا بندہ مجھے جیل عطا کر. کیوں؟ دیکھا کہ مصر کی اجڑی ہوئی نسوانیت کاج سے کر رہی ہے نبی کا دامن داغدار کرنے کے لیے. فرمایا ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. ربی میرے داتا گنج یہ مجھے غلط راستے کی طرف دعوت دیتی ہیں، غلاظت کی بوریاں، یہ زندگی کے تحت آگے بدبو کے مجسمے میرے کردار کو داغدار بنانے کے لیے کاشتیں کر رہی ہے. آزادی بہت اچھی سے ہے، لیکن جس آزادی میں انسان کا ضمیر اور کردار خطرے میں پڑ جائے پھر اس آزادی پر اہل نظر قید کو ترجیح دیا کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خدا سے جیل مانگی تو جیل جانا نبی کی راہ حق میں اگر کس سے بھی گزرنا پڑے تو مطمئن ہے، لیکن اس کے لیے دل گردہ چاہیے بابو. لاج پر مردے تنوم نہ گرت رہا گئی، لاج پر مردے تنوم نہ گرت رہا گئی. آتی شیوہ زندہ میں بڑا کسبہ کبھی دل گردہ چاہیے چاہیے انبیاء کا، صحابہ کا، تابعین کا، بالکل چاہیے اس کے لیے احمد ابن حنبل کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، مجدد الثانی کا، شاہ ولی اللہ کا، شیخ الہند محمود الحسن کا. دل گردہ چاہیے اس کے لیے اسماعیل شہید کا، سید عطا اللہ شاہ بخاری کا، اور یا پھر سارے حاضرہ کے مجدد حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کا. بڑا کٹھن ہے. رب کائنات نے فرمایا فاستجاب له ربه. یوسف کے داتا نے یوسف کی التجا قبول کر لی اور دخل معه السجن فتيان. دو اور نوجوان بھی یوسف کے ساتھ جیل میں آئے. قال احدهما انی ارانی آخر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ان دونوں نوجوانوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا اپنا خواب بیان کیا. ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ سر سے کھانا اٹھا کے جا رہا ہوں پرندے کھا رہے ہیں. اور روشن تیرے والے بھی تو بتاتے ہیں نا کیسی دن کا خواب بتاتے ہیں. اور روشن تیرے والے ذرا بتائیے نا ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یأتیکما طعام ترزقان الا نبأتکما بتأویلہ. تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں جو
دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے بتاتا ہوں، بفور لنچ بتاتا ہوں، لیکن خوابوں کی تعبیر سننے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو، میں اپنے ضمیر کو ٹٹول کر یا صاحب السجن الباب متفرقون خیر، اے جیل کے دوستو یا صاحب السجن، دو مقام سے قرآن پاک میں پیغمبر نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو صاحب کہا۔ ایک جیل کی تنہائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو صاحب کہا، اور ایک غار ثور کی خلوتوں میں رحمت للعالمین نے اپنے یار کو صاحب کہا۔ دو مقام پہ، اور یہاں پر سچائیوں میں چور بازاری کے عادی مجرم میرے بے خبر سنی کو یہ دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب نبی ہونا صاحب ایمان ہونا تو نہیں، اگر صاحب نبی ہونا صاحب ایمان ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں بیٹھے ہوئے دونوں نوجوان بھی مومن ہوتے۔ حالانکہ یہ ایسی سیدھا دلیری ہے، چوری اور سینہ گوری ہے کہ قرآن کی روح تڑپ جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو صاحب کہا تو یا صاحب السجن کہا۔ اے جیل کے دوستوں، لیکن جب غار ثور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو صاحب کہا تو صاحب الغار نہیں کہا، پھر یقول لصاحب ہی فرمایا اے میرا دوست۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جیل کے رسی کو، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا اے میرا رسی۔ وہاں رفاقت کی نسبت ہے جیل کی طرف، اور یہاں رفاقت کی نسبت ہے نبوت کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ جو یوسف کے ساتھ بیٹھے تھے وہ چند لمحوں کے بعد بچھڑ گئے، اور غار ثور میں جو اپنی گود میں محمد کو سلائے بیٹھا تھا وہ اس وقت بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے۔ عزیز دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارے خوابوں کی تعبیر تو بتائی جائے گی، پہلے ذرا یہ بتاؤ الباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ذرا دل کی گہرائیوں سے پوچھ کر بتاؤ کہ ہر جگہ موجود کون؟ انسان کی جبین کے لیے حقیقی مسجود کون؟ الحمدللہ، خدا بندہ تیرا شکر کس زبان سے ادا کر؟ ہر جگہ موجود کون؟ مسجود، دستگیر، کارساز، سب کچھ جاننے والا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن کہتا ہے درخت سے گرنے والا پتا بھی اس کے علم سے دور نہیں، زمین سے اگنے والی کوپلیں اس کے علم سے دور نہیں۔ اور اقبال نے کیا کہا؟ بعض باتیں اقبال کی بھی ہوتی کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون درجاؤں سے کون
دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، یہ آسمان کے دامن میں رواں دواں بادلوں کے قافلے، جن میں پانی بھی ہے، جن میں آگ بھی ہے، جن میں سردی بھی ہے، جن میں گرمی بھی ہے، دنیا کی کسی طاقت سے کہیے کہ یہ متضاد چیزیں جمع کر کے دکھائے، کس نے جمع کر دی؟ کسی پیر فقیر نے، کسی زلفوں والی سرکار نے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پتھر سے بادے سازگار، آج یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور جس نے بھر دی موتیوں سے ہوشائے گندم کی جیب، جس نے بھر دی موتیوں سے ہوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، کس نے؟ ذرا اونچی آواز سے کہیے تاکہ پرانے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خوابوں کی تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ہر جگہ موجود کون ہے؟ انسانی زمین کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ مشکلوں میں کام آنے والا مشکل وہی حل کرتا ہے جس سے خود کبھی مشکل نہ آئے۔ سن لو کراچی والوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوئے مسلمانوں، سن لو کہ مشکلیں وہی حل کرتا ہے جسے خود کبھی مشکل، حاجت وہی پوری کرتا ہے جو خود حاجت مند، اور جو تیرے نذرانے کے انتظار کرتا ہے تیری جیب کیسے بھرے گا؟ جو 40,000 میں بکتا تھا اب 1.5 لاکھ میں بکتا ہے، وہ مشکلیں کیسی حل کرے گا؟ تو خود منگتا ہے، وہ تو خود گویا ہے بیچارہ، حاجت وہ پوری کرتا ہے جسے خود کوئی حاجت، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک، سب کو اولاد دیتا ہے خود اولاد سے۔ ایک دوست سے پوچھا، بات سادے بھی بڑے عجیب ہوتی، میں نے کہا یہ بچہ آپ کا ہے؟ تو جی نہیں سر وزیر اللہ کا بچہ ہے جی عزیز صاحب، میں کہتا ہوں یہ سادگی تھی، وہ کہہ دیتے ہیں نا جس سے وہ خدا کا مال ہے۔ میں نے پوچھا یہ آپ کا بیٹا ہے تو جی وہ خدا کا بیٹا ہے جی، بس دعا کریں اللہ اس کی عمر دراز۔ بعض اوقات سادگی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں محسوس نہیں کرتا ہے۔ سب کو اولاد دیتا ہے خود اولاد سے، یہاں بولی میں یہ سب کو اولاد دیتا ہے خود اولاد سے، یہاں بولی میں یہ سا وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، وہ یہاں بولی میں یہ وہی جسے چاہے بیٹے عطا کرے۔ خدا بندہ تیرے در سے یا بیٹیاں ملی یا بیٹے، اگر ہمیں دونوں نعمتوں کی ضرورت ہو تو کہاں جائیں، کس کی نظر مانے؟ خدا بند آدم نے فرمایا او یزوجہم ذکرانا واناثا، کوئی دینے والا نہیں، سب کاروبار ہے، سب بزنس ہے، وہی چاہتا ہے جسے دیتا ہے، اور جسے نہیں دیتا دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں عطا کر سکتی۔ بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور نہیں دیتا تو ایک بھی نہیں دیتا۔ کون؟ میرے عزیز دوستو،
انبیاء علیہ السلام پہ مشکلیں آئی کہ نہ آئی؟ سب سے پہلا پیغمبر ابو البشر، سلسلہ آدمیت کا ہر سے آغاز حضرت آدم علیہ السلام پہ مشکل آ گئی اور روتے ہوئے کرتے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ میرے داتا، اگر تو نے لطف و کرم نہ فرمایا، اگر تیری نظر شفقت کا لحاظ نہ رہی تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ جب مشکل آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ قرآن کہتے ہیں وَظَنُّونَ، ذرا اس مچھلی والے کی بات بھی یاد کرو نا، اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رات کی تاریکی میں، دریا کی گہرائی میں، شکن ماہی میں حضرت یونس کے لبوں پہ کس کا نام آیا؟ کراچی والوں، قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس اس مشکل میں مجھے یاد نہ کرتا، اگر یونس کی زبان پہ میرا نام نہ آتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک یونس نہیں رہتا، میرے سوا کوئی یونس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ حضرت یونس پہ مشکل آئی، کس نے بچایا؟ حضرت یوسف پہ مشکل آئی، بھائی آئے ہیں جناب یوسف کے سامنے کھڑے کنویں میں ڈالنے والے کون؟ وہ جنہوں نے کنویں میں ڈال کے جلوس نکالا تھا۔ قرآن کہتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، برادران یوسف نے شام غریبہ منائی اور علم اٹھا کے آئے ہیں اپنے باپ کے ساتھ۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ترجمہ بھی کر دوں یا سمجھ گئے؟ میرے عزیز دوستو، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف کا کرتا پیش کیا، کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لفظ جگر کے کرتے کو دیکھا الٹ پلٹ کے، فرمایا کوئی انگریزی ویٹ بھیڑیا تھا میرے بیٹے کو کھا گیا، لیکن کرتے سے تو ایک بھی دانت نہیں لگا، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے۔ بل سولت لكم أنفسكم أمرا، یہ سارا تمہارا سن معلوم ہوتا ہے ظالموں، میرے بیٹے کو گم کر کے بھی تم آئے ہو، اب بھی تم کرتے ہو، لیکن میں اپنے بیٹے کے متعلق ابھی اللہ خراش خبر سننے کے باوجود
تمہارے ساتھ ماتم میں شریک نہیں ہوں گا. فصبر جمیل، میں تو صبر کرنے والوں میں سے ہوں. اب کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ جو مظلوم ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، اور جو خود کنویں میں ڈالنے والے ظالم ہوتے ہیں وہ خون بچانے کے لیے خون بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے مشکل آئی. کسے پکارا یوسف نے؟ سنیے، یہی بھائی آئے ہیں اللہ لینے کے لیے، اور ابن یعقوب بیٹھا ہوا ہے تخت مصر پر، پاؤں کے نیچے مصر کا تخت، سر پر نبوت کا تاج. سامنے کھڑے کنویں میں ڈالنے والے مومن آئے ہوئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پہچان لیا، انہیں بھی شبہ ہو گیا کہ یہ چرا جانا پہچانا لگتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا علمتم ما فعلتم بيوسف اذ انتم جاہلون. کیوں جناب، کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا ماضی میں؟ ان بیچاروں کو شبہ تو پہلے ہی تھا، اب اسی کی زبان سے انہی کا نام سن کر چکرائے. کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنتَ یوسف، کہیں آپ وہی یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی. الحمدللہ میں وہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. وہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، آپ یہاں تو پیغمبر کی عظمت کے قربان جاؤں. جواب سنیے نا، فرماتے تم نے کنویں میں ڈالا تھا، تم نکالنا چاہتے تھے لیکن میرے وارث نے مجھ پہ گرم کر دیا. لقد من اللہ علینا، یہ نہیں اچھا ہو بادشاہ پیر کامل سیرا، تم میرا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ پیر کامل تھا. اور اگر یوسف یہ کہتا بھی تو بات کچھ بنتی کہ یوسف کا پیر یعقوب باپ بھی ہے، پیر و مرشد بھی ہے. اگر یوسف کا نام لیتا، اپنے دادے ابراہیم کا نام لیتا، اپنے دادے اسماعیل کا نام لیتا تو کوئی بات تو تھی، لیکن نہیں. لقد من اللہ علینا، فرمایا یہ میرے عظیم باپ دادا تو ہے لیکن مشکلوں میں کام آنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. کنویں میں بھی وہی بچاتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، مشکلیں بھی وہی حل کرتا ہے، انسانوں کی تمنائیں اور آرزوئیں بھی وہی پوری کرتا ہے. باقی سب مانگنے والے ہیں، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے. تو مشکل کشا کون؟ کراچی کے روشن زمینوں، حاجت روا کون، کار بات کون، ہر جگہ موجود کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان سے یہ منوایا، پھر فرمایا سنو، جس نے یہ دیکھا تھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں وہ آزاد ہو کر اپنے بادشاہ کے ہاں میں کھانے میں باقی بننے والا ہے. اور جس نے یہ کہا تھا کہ میرے سر سے روٹیاں اٹھا کے جا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، وہ مصلوب ہو جائے گا، وہ پھانسی چڑھنے والا ہے. وہ سوچتے ہیں کچھ ہی والے میں غیب معلوم ہوتا ہے، آنے والی باتوں کی آج اطلاع دے دی.
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ علم غیب کی بات نہیں کہ میں علام الغیوب ہوں، یہ تو میں اسی علم کے ذریعے کی بات نہیں کہ میں علام الغیوب ہوں، یہ تو میں اسی علم کے ذریعے بتا رہا ہوں جو مجھے میرے اللہ نے عطا کیا۔ وہ کیا کہا گی؟ ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ باتیں جو مجھے میرے داتا نے سکھائی۔ علام الغیوب میں نہیں، علام الغیوب کون ہے؟ مجھے جو اس نے بتایا میں وہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کبھی ہوئی اس مشن جو پہلے انبیاء کا ہے۔ اب آئیے موضوع کی طرف۔ 1 گھنٹے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانوں کو یکجائی بنایا، اور نبی کی تعلیمات کی کہانی تو دیکھیے، نبی کی محنت کا شباب تو دیکھیے کہ رسول کے مکتب کا ایک فیض یافتہ جس کا ذکر کل ہو رہا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آ کر بوسہ دینے سے پہلے حجر اسود سے کہتے ہیں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو نفع بھی نہیں پہنچا سکتا، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، تو بھی سن، کائنات ساری سنے کہ میں تجھے خدا کا مشکل کشا سمجھ کے نہیں بوسہ دے رہا، میں تو اس لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے قائد نے تجھے بوسہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کراچی کے دوستوں، یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حدیبیہ کے سینے پر اس تاریخی درخت کو کاٹا جس کے نیچے پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے حضرت عثمان کے بارے میں بیعت کی۔ 1400 صحابہ سے قرآن پاک نے اس درخت کا ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان ایمان والوں سے خدا راضی ہو گیا، اس یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے سائے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب آپ بتائیے وہ درخت کتنا مبارک ہو سکتا ہے جس کی چھاؤں میں رحمت للعالمین بیٹھے، جس کی چھاؤں میں صدیق اکبر، جس کی چھاؤں میں بادشاہ عدالت فاروق اعظم، جس کی چھاؤں میں بادشاہ ولایت حضرت علی المرتضیٰ، جس کی چھاؤں میں 1400 صحابہ بیٹھے ہوں۔ مجھے آپ بتائیے اس درخت کی عظمت کی کوئی حد ہے؟ پھر قرآن میں اس کا ذکر، لیکن فاروق اعظم کڑھاڑا لے کے آئے اس درخت کو کاٹنے کے لیے، اور ہاں مجھے بھی تجھ سے پیار ہے، تیرے ایک ایک پتوں سے مجھے عقیدت ہے، لیکن آج میں تجھے کاٹ کر زمین میں دفن کرنے آیا ہوں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ میں نے سنا پانچ قبیلے تیری زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے، مجھے خطرہ ہے کہ تیری زیارت کے لیے آنے والے آگے چل کے کہیں تجھے سجدہ نہ شروع کر دیں۔ میرے آقا نے انسانیت کو یکجائی بنایا تھا، نہیں پھر تیرے احترام اور محبت کی وجہ سے انسان ہر جائی نہ ہو جائے۔ اس درخت کو کاٹا، زمین میں دفن کیا، آج تک اس کا پتہ نہیں۔ کراچی کے حوالے نظر مجھے بتاؤ فاروق اعظم نے یہ اچھا کیا؟ لیکن یہ مجاور برادری، اگر اس زمانے میں یہ ہوتے سب سے بڑا فتویٰ حضرت فاروق اعظم پہ لگتا۔ دیکھو جی توبہ توبہ، اتنا بڑا وہابی، اس درخت کو کاٹ دیا جس کے نیچے حضور بیٹھے تھے۔ جس کے چھاؤں میں حضرت صدیق اکبر نے ڈیرے لگائے تھے، کاٹ دیا اس درخت کو۔ توبہ توبہ توبہ۔ میرے عزیز دوستوں، فاروق اعظم جو ہے کا مرکب اور ملی حمیت کا حوالہ، فکر فاروق اعظم کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ یہ مرد نر پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کر جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو قرآن بن کے عرش بری
کہیں سے اترتی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی آقا یہ بدر کے غزوے کے نتیجے میں جنگی قیدی بن کے آنے والے انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے, ہم ان کا سر قلم کر کے دنیا پہ پاس ظاہر کر دیں گے کہ جو محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرہ بیاد بکل ذرہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تجویز کر چکے تھے آ کر اس نے سلوک فرمائی انہیں آزاد کر دیجیے, فدیہ لے کر آزاد کر دیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جلالی ہونا تو باتیں بھی جلالی کرتے تھے. کل میں نے ایک بات کہی تھی, شاید آپ کو یاد ہو کہ ابو بکر جو ہے فنا فی الرسول ہے اور فاروق اعظم کیا ہے فنا فی اللہ ہے. اس لیے صدیق مرکز جمال ہے, فاروق مرکز جلال ہے. نسبتوں کا اثر ہے نا, وہ چونکہ رسالت کے حسن میں فنا ہے تو وہاں جمال ہی جمال ہے, اور یہ فنا فی اللہ ہے. پریکٹیکل اگر آپ نے دیکھنا ہو تو حج کے موقع پہ مدینے والوں کو بھی دیکھ لیجیے گا, مکے والوں کو بھی دیکھ لیجیے گا. مدینہ والوں کے بول بھی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پھول چل رہے ہو, ان کا غصہ بھی پیارا ہوتا ہے. لیکن مکہ میں ذرا قدم تو رکھیے, وہاں مرکز چلا ہے. کسی کے بات کیجیے اللہ ہو اللہ ہو بس اور یہ کچھ نہیں غلط ہے. میرے عزیز دوستوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلالی ہو نہ باتیں بھی جلالی کرتے ہو. مجھے ابو بکر کی تجویز پسند آئی, میں انہیں آزاد کرتا ہوں. عرش بری سے قرآن آیا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. میرے پیغمبر یہ بات کچھ موضوع نہیں لگی کہ اسلام کے دشمن مسلمانوں کے خون بہانے والے جب آپ کے سامنے آئے, جنہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو سنگینوں پر لٹکایا, جنہوں نے سمیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, جن کی ظالمانہ کارکردگی کے نتیجے میں حضرت حمزہ سید الشہداء کے جسم کو 11 ٹکڑے ہونا پڑا, جن کے کیسیانہ اور آدم خور صاحب کے نتیجے میں خبیب کو انگاروں پر لٹایا گیا, بلال کے سینے پہ بھاری پتھر رکھے گئے, جنہوں نے ملت اسلامیہ کی 2 بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتارے, جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا, آج ان کے خون سے بھی دھرتی کا سینہ رنگین ہونا چاہیے تھا. اگر کہ آپ نے آزاد کر دیا, لیکن میرے محبوب مجھے تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز کی اللہ کے رسول میری غیرت کا تقاضا ہے کہ آج کے بعد پیغمبر کی گھر والیاں بے پردہ ہو کے باہر نہ نکلا کریں. یہ غالباً 4 ہجری کا وقت ہے, تب پردہ فرض اب ہے. شاباش. اگر سعودی عربیہ میں تم بیٹھے ہوتے اور یہی کہتے نا نہیں ہے, سب کا گلا اڑ جاتا. وہ تو قرآن کا انکار کرتے. عملاً آپ نے بھی ٹھیک کہا کہ عملاً میں نے اس دن اسلام آباد سے کہا مائی ڈیئر یہ بیگمات کو پردہ بھی کروائیے, یہ بھی اسلام ہے. یہ 3 من کی بیگمات کو ہمارا نہ چھوڑا کیجیے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا, میں نے اپنے دوستوں سے کہا, اب بھی کہتا ہوں کہ پردہ بھی اسلام ہے, اسلام ہے, اس پہ عمل کیجیے تاکہ آپ کی عزت بچی ہو. آپ بہت سمجھدار ہوں گے, آپ کو اللہ نے بڑا ذہن دیا ہے, لیکن رسول کا حکم اور صحابہ کے عمل اور اللہ کے فرمان کے مقابلے میں ہماری عقل کیا ہے اور ہماری سوچ کیا ہے. جو خدا کا حکم آیا نبی نے اس پہ عمل کیا.
دین وہی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد پیغمبر کی گھر والیاں بے پردہ ہو کے گھروں سے باہر نہ نکلا کرے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چاہتا تو میں بھی ہوں. فاروق اعظم نے فرمایا جب آپ بھی یہی چاہتے ہیں تو حضور آج سے عمل کر دیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ کی تجویز اور میری چاہت کے باوجود عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عرش بری سے حکم نہ آ جائے. قانون سازگارہ فرش پر نہیں عرش پر. رب العالمین نے فرمایا كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. میرے محبوب حکم سنا دیجیے اپنی گھر والیوں کو, حکم سنا دیجیے اپنی وبناتك اپنی بیٹیوں کو, بیٹی نا بیٹیوں کو. جب پیغمبر کی بیٹیوں کا ذکر آیا خدا نے ایک کا نام لیا یا سب کا ذکر کیا؟ تو حضرات علماء کرام خدا رات جمعہ کے خطبے میں چاروں بیٹیوں کا نام لیا کیجیے, حضور کی چاروں بیٹیوں کا نام لیا کیجیے. آپ صرف ایک بیٹی کا نام لے کر زینب, رقیہ اور ام کلثوم کا دل دکھاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر حشر میں ان تینوں نے استغاثہ کر دیا اپنے ابا حضور کے سامنے کہ مناسب تو انکار کرتے تھے ہمارا, وہ تو ہمیں آپ کی بیٹی نہیں مانتے تھے, لیکن اپنوں نے بھی جمعہ کے خطبے میں ہمارا نام خارج کر دیا تھا, تو سوچ لو نبی کے سامنے کیا جواب دو گے. چاروں بیٹیوں کا نام خطبے میں آنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں. میرا عزیز دوستو, آپ کے بعد کیا بھی وعدہ کرو کہ جمعہ کے خطبے میں اپنے عالم سے, اپنے خطیب سے آپ درخواست کریں گے کہ حضرت چاروں بیٹیوں کا نام لیا کیجیے. اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پہلے حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم کا نام اتنی اونچی آواز سے اور شہر کے لیا کیجیے کہ ہفتے کے بعد مسجد آنے والا تاجر بیچارہ سنی ذہن میں بچھا کے جائے کہ حضور کی کوئی بیٹی زینب بھی ہے, حضور کی کوئی بیٹی رقیہ بھی ہے, حضور کی کوئی بیٹی ام کلثوم بھی ہے. علماء سے درخواست کرو کہ درخواست کہہ رہا ہوں, کہیں کچھ اور نہ سمجھ لیں. تمہارا کل ازواجک وبناتک, میرے محبوب اپنی گھر والیوں کو بھی کہہ دیجیے, اپنی بیٹیوں کو بھی. اور اب اس کی رحمت نے چاہا کہ فاروق اعظم کی تجویز کی روشنی قیامت تک امت کے ہر گھرانے میں پہنچے. رب العالمین نے فرمایا كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين, اپنی بیویوں بیٹیوں کو اور امت کی ماؤں بہنوں بیویوں بیٹیوں کو میرا یہ حکم سنا دیجیے کہ جب ایک گھر سے باہر جانا پڑے يدنين عليهن من جلابيبهن, اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کرے, اس لیے کہ ان کا بے پردہ ہو کے گھروں سے باہر نکلنا فرش پر تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر تیرے خدا کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی. کراچی کے دوستوں, فاروق اعظم کی غیرت قرآن بن گئی کہ نہیں؟ التجا کی, اپنے آقا کے سامنے التجا کی کہ مقام ابراہیمی پر سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے سجدوں کی تقلید کرنے کو جی چاہتا ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ ابراہیم میرے بعد آئے,
جس طرح میں نے تجھے خدا سے مانگا، میرے دادا ابراہیم نے بھی مجھے خدا سے طلب کیا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آئیے، آپ مقتدی، آپ امام بن جائیے، میں اقتدا کرتا ہوں، مل کے یہاں نوافل لگا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، خدا کے گھر کے سامنے مقام ابراہیمی پر خدا کو سجدہ بھی اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے جب تک اس کی طرف سے اجازت نہ آئے۔ سمجھا کچھ آپ نے؟ خدا کے گھر کے سامنے خدا کو پیغمبر سجدہ اس وقت تک مقام ابراہیمی پر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ آئے۔ اور یہاں کا فنکار کوئی اٹھتا ہے اپنی مرضی کا کلمہ بنا لیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے وہ اپنی مرضی کا درود و سلام بنا لیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے وہ اپنی مرضی کی اذان بنا لیتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ آخر بزرگ ہے یہ بھی سنیا، چکر والے بھی سنے اور ان کو سپورٹ کرنے والے سستی جنس بھی سنے کہ اسلام سنچی سنی کا نام نہیں، اسلام سینا قومی کا نام نہیں، اسلام خلیفہ راشد اول خلافت صدیق کی صداقت کا نام ہے، اسلام امام عدل حریت فاروق اعظم کی عدالت، عثمان کی شرافت، اللہ کے جذبہ وفا اور زبیر کے ذوق ایثار اور معاویہ کے تفکر و سیاست کا نام ہے۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں، اور اسی خاطر تو قتل آشکا کو منع کرتے تھے۔ دیوکی کا زمانہ طویل ہو گیا نا، ہم کہا کرتے تھے ڈاکٹر نذیر مرحوم کو نہ پکاؤ، ہم نے کہا تھا کہ خواجہ رفیق کا خون نہ بہاؤ، ہم نے کہا تھا کہ بلوچستان کے چاند جیسے نوجوان سید راجہ شمس الدین کو قبا نہ کرو، لیکن اب من ظالم ظلم، اسی خاطر تو قتل آشکا سے منع کرتے تھے، اور اب یوں پھر رہے ہو یوسف بے کارواں بن کر۔ میرے بھی دوست ان کی وفاداریاں ان سے ہیں جو ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم چوروں کی نشاندہی کرتے، اب مجھ پہ پابندیاں شروع ہوئی، ایک پابندی اس کی مدت ختم نہیں ہوئی، دوسری پابندی اس کی مدت ختم نہیں ہوئی، تیسری پابندی اس کی مدت ختم نہیں ہوئی، چوتھی پابندی۔ میں جہاں جاؤں میرے پیچھے 3-4 کو لگے ہیں۔ میرے دوستوں، جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی مسجد سے بلند ہونے والے اذان کے مقابلے میں کوئی دوسری اذان کھڑی، آپ مجھے بتائیے وہ پیغمبر کے دوست ہو سکتے ہیں؟ نبی کا غلام کو ہے جو اذان وہی ہے جو مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہو رہی تھی، بلند ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ میرے پاس بہت کی کتنی موجود ہے، شادی نام کا دورے کے موقع پر مجھے دوست نے دی کہ انہوں نے ملک کو بیان کیا کہ مدینہ اور مسجد میں جو مدینہ میں مسجد نبوی کا جو امام ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ حضرت خان والا درود و سلام نہیں پڑھتے، محمد عربی والا صحابہ کرام والا درود و سلام بول نہیں پاتے، وہ درود و سلام چاہیے کہ اس سے سر لگ سکے، کیا میوزیکل پوائنٹ پہ پورا ہو سکے، وہ چاہیے۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمر وہاں سے اجازت آئے گی تمنا پوری ہوگی آرزو پوری ہوگی ورنہ تو بھی انتظار کر میں بھی انتظار کرتا ہوں. فاروق اعظم کے جذبات قرآن بن کے آئے. فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. پیغمبر علامت کے لیے قانون بن گیا. عمر کو اجازت اور باقی قیامت تک 24 سال حرم میرے گھر کے طرف کے لیے آئے گا جب تک مقام ابراہیمی پر نوافل ادا نہیں کرے گا. عمر کے گھر کی عبادت کا سلام نہیں کرے گا. اس وقت تک حج کی کامیابی کی سند ہی نہیں دوں گا. آپ چاہے دھکے لگے چاہے حاجی حضرات گردن پہ پاؤں رکھ کے گزرے. میرے عزیز دوستو فاروق اعظم کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ ان کا فکر متعدد مرتبہ قرآن بنتا. اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استجابت ابن ابی کے جنازے کے موقع پر کس کی نماز جنازہ حضور آپ کو نہیں پڑھانی چاہیے. کس کا جنازہ؟ ابن ابی. جانتے ابن ابی کو؟ ابن ابی مرنے لگا. کون؟ اپنے بیٹے سے کہا کہ میری وصیت مجھے کفن بھی نبی کے کرتے سے دیا جائے, میری نماز جنازہ بھی حضور پڑھائیں. ابن ابی کے بیٹے نے بارگاہ نبوت میں اپنے باپ کی وصیت عرض کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تیرے باپ نے میرا دل دکھانے میں کوئی کمی نہیں کی, لیکن آج میں شفقت کا مظاہرہ کروں گا. اگر تیرے باپ کے خیال کے مطابق میرے کرتے سے کفن دینے پر اس کی جہنم جنت میں بدل سکتی ہے تو لے جاؤ میرا کرتا. اور اگر میری نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی اخروی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو, نماز جنازہ بھی پڑھانے کے لیے آ رہا. نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. فاروق اعظم فرد غیرت میں آ کے سرخ اور آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا یہ کون ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اچھی طرح جانتا ہوں, بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اور نبی کے جواب سے فاروق اعظم نے سمجھ لیا. اچھا رضاکار وہی ہوتا ہے نا جو قائد کے اشاروں کو بھی سمجھ جائے, قائد کے لہجے کو بھی پرکھ جائے. سمجھ گیا فاروق اعظم کہ میرے قائد نے اپنے دشمن کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب آپ کرتے ہیں میرے آقا اس کی ساری زیادتیاں معاف کر دیجیے, لیکن اس سنگ دل کا وہ ظلم تو قابل معافی نہیں جو اس نے مریم اسلام ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا. ہماری مادر محترمہ کئی راتیں خون کے آنسو روتی رہی. اگر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو عائشہ کی خدمت سے کیا گزرے گی؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو, میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں. جواب فیصلہ کن تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ گئے, نماز جنازہ ہو گئی اور جبرائیل امین پہنچ گئے. فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. میرے محبوب آج محسوس نہ کرنا مجھے آپ کے عمر کی غیرت سے اتفاق ہو گیا. عمر نے تو اکیلے کی بات کی نا, اور میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پارٹی میں سے عائشہ کے دشمنوں میں سے اگر کوئی بھی مر جائے اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں. نہ عمر کی غیرت برداشت کرتی ہے, نہ عمر کے خدا کی غیرت برداشت کر سکتی ہے.
نماز جنازہ پڑھانا تو بڑی بات، منافق کی قبر سے گزرتے ہوئے اس کے لیے تھوڑا نفرت کرنا اور رکنے کی بھی اجازت نہیں. جو عائشہ کے دشمن ہیں وہ قابل نہیں ہے کہ پیغمبر ان کی نماز جنازہ پڑھائے یا ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ یہ لا علاج ہے. کراچی کے روشن ضمیروں، پڑھے لکھے دوستوں، اپنے ضمیر سے پوچھ کر ذرا مجھے بتاؤ، ابن ابی کو حضور کے کرتے سے کفن دیا گیا، ابن ابی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، اس کی نجات ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا. معلوم ہوا کہ اگر دامن خالی ہو تو پیغمبر کا کرتا اور نبی کا نماز جنازہ پڑھانا بھی کام نہیں آتا. میں ایک بزرگ کی قبر پہ گیا، جاتے ہیں ہم بھی الحمدللہ، ہم بزرگوں کی قبروں پہ جانا چاہیے، سنت رسول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. میں جب لاہور جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پہ جاؤں. اسی طرح پر الحمدللہ تعالی مجاہد ختم نبوت حضرت میرے شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ بھی جاتا ہوں. مجھے ان سے پیار ہے، اس لیے کہ ان کے کتاب میں حافظ ختم نبوت کا جو ایمان افروز جذبہ ہے، اگر مجھے میرے شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کا جوتا مل جائے تو سر پہ تاج سمجھ کر رکھا چاہتا ہوں. ایک جگہ پر ہو گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ پہلے دیکھنے سے پہلے تو مجاور صاحب اٹھے، انہوں نے سمجھا کہ بھائی ماشاء اللہ کوئی اچھا کلاکار ہے. ہاتھ سے آیا، دور سے جھک گیا اور یوں ہو گیا. میں نے کہا بابا بات سنو، تم ایک بل پڑے یا درجنوں بل پڑے کچھ نہیں ملے گا. ہمارے پاس تعویذ بندہ فروشی کا حرام کا فعال نہیں ہے. اب جو میں نے دیکھا بزرگ کی قبر کے اوپر لپائی والا حصہ تو ہے اندر سے خالی. میں نے کہا میاں یہ اندر سے کہاں گیا؟ کہتا ہے لوگ تعلقات اٹھا کے جاتے ہیں، یہ مٹی تمہارے منہ میں پڑتی ہے. ہم بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم بزرگوں سے محبت کریں گے، ان کے کہنے پر عمل کریں گے. کیونکہ اللہ والوں نے ساری زندگی یکجائی بن کے گزار دی، اللہ والوں نے ایک لمحہ بھی یکجائی بن کے نہیں گزارا. ان کی زندگی کا ایک قدم اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں اور اس کی توحید بیان کرنے کے سلا میں مار کھانے میں گزرا، اور ان کا بزرگوں کا نام لے لے کر مال کھانے میں گزرا ہے. بزرگوں نے مار کھائی اور میرے عزیز دوستوں، قرآن پاک نے آپ پر یہ بات واضح کر دی، اگر اپنے دامن میں کچھ نہ ہو، اعمال کا دامن خالی ہو، تو حضور کا خطبہ بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھانا بھی کام نہیں آتا. سب سے بڑی بات یہ کہ جس سینے میں صدیقہ کائنات کا بغض ہو اس کی نجات ہو ہی نہیں سکتی. میں ایسے کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر سلام کے قرآن بنتا گیا. فتوحات کا یہ عالم کہ اسلامی انقلاب میں فتوحات کی رفتار فاروق اعظم کے دور خلافت میں شومیہ 200 میل ہے. اسلامی فوجیں ہر محاذ سے فاتح بن کے آتی ہے. اصلاحات کا یہ عالم ہے. فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ نے عدلیہ کا مہاتما کام کر کے ہمیشہ عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ رکھا. یہاں تک کہ کبھی کبھی عدالت کے سامنے خود پیش ہوئے، پولیس کا محکمہ جاری کیا، پولیس والوں فاروق کو سلام کرو. یہ پولیس کا محکمہ فاروق اعظم نے جاری کیا، لیکن یہ رشوت کا محکمہ فاروق اعظم کا جاری کیا ہوا نہیں ہے، یہ مسٹر ابلیس کی فیکٹری ہے. لیکن رشوت کے ساتھ یہ بھی کہتا جاؤ کہ آپ ان بیچاروں کی سفید پوشی کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب تک ان کی ضروریات کے مطابق تنخواہ نہیں دیں گے اس وقت تک کہتے رہیے کلاہما فی النار، لیکن آمد بچن قادم فقر و یہ پورا پوچھتا. اگر وہ رشوت لیں گے تو اس کا ثواب حضرت کو بھی پہنچے گا.
صوفی صاحب کو ضرورت کے مطابق تو کھا دو، ٹھیک ہے. دوستوں چالو کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت اسلام کی سلامی کا زمانہ ہے. سہونی ساتھی نے جو محسوس کیا کہ اگر یہ کچھ سال اور چلتا ہے تو پورے عرض پر شاید اسلام کے سوا کوئی غضب نہ رہے. جیسا کہ میرا عزیز رفیق کہہ رہا تھا، سازش تیار ہو. فیروز ایرانی نے صبح کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر 27 ذوالحجہ کی صبح کے چاروں کے اعظم نے اللہ اکبر کہہ کر تحفظ و تصویہ کے بعد سورہ فاتحہ شروع کی تو گھاٹ میں بیٹھا ہوا قاتل اٹھا اور ملت کے آنکھوں کے نور پر حملہ کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنگ دل قاتل کے حملے سے گھائل ہو کر گرنے لگے، لیکن گرنے سے پہلے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا بازو پکڑ کر اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا. فرمایا میں زخمی ہو چکا ہوں، میں تڑپتا رہوں گا، لیکن حضور کی امانت میں خلل واقع نہ ہو تو رسول کی امت کی امانت کرو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف رہے. حضرت عبدالرحمن نے سورہ عصر اور کوثر جیسی مختصر صورت پر کا نماز پوچھا. فیروز نے بھاگنا چاہا، ادھر سے کپو کو چیرنے کی کوشش کی، ادھر سے کپو کو چیرنے کی کوشش کی، لیکن کراچی کے عواملوں وہ فتح مجاہدوں کی نہیں، مجاہدوں کی فتح. وہ فتح آستانہ پرستوں کی نہیں، خدا پرستوں کی فتح تھی. وہ ضمیر فروشوں کی نہیں، صبر فروشوں کی فتح تھی. جب کسی طرح سے اسے گنجائش نہ ملی تو وہ اپنا خنجر فاروق اعظم کی دشمن کی پرانی پہچان کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پرانی پہچان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی کہ وہ اپنے خنجر سے اپنا کام تمام کرتا ہے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا آئے گئے، پوچھا مجھ پہ حملہ کرنے والا کون ہے؟ اب آپ نے بتایا فیروز مجوسی ایرانی. کون؟ فیروز. فاروق اعظم کے قاتل کا نام کیا ہے؟ آپ بھی اپنے بچوں کا نام فیروز رکھتے ہیں؟ اب بات کرو. جانتا ہوں سوائی کرو بندے نے ہماری سنی برادری میں جو سراسین پھیلا رکھے ایک پتھر کا نام رکھا فیروز. وہ لان کی پتھر کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک فرد کے ذہن نے یہ بات ڈال دی کہ جو بخار جا کر کے فارمولے سے دور نہ ہوتا ہو، جو بیماری حکیم کے نسخے سے دور نہ ہوتی ہو، بس فیروزہ کھول کے پی لو، انشاءاللہ دوسرے دن بیڑا غرق ہو جائے گا. فیروزہ مشکل کشا بنا ہوا ہے جہاں پاکستان میں. گھر کے فیروزہ ایک بڑی شاندار شے ہے. آئیے جب ملے آپ کو فیروزہ 15 جوتے مارا کرو، ایک چھینا کرو. اپنے بچوں کا نام طلحہ رکھو، اپنے بچوں کا نام بتایا گیا حضرت فاروق اعظم کو. بچوں کا نام فرمایا الحمدللہ کسی کلمہ گو کے ہاتھوں سے نہیں مر رہا ہوں کہ وہ حشر میں میرے خون کے جواب میں اپنے سجدے پیش کر سکتا. اب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا، ماں جی سے جا کے کہو، حضرت عائشہ سے کہو کہ غلام اپنے آقا کے قدموں میں دائمی ڈیرا لگانا چاہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے حضرت عائشہ کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حاجہ کرتے ام المومنین، تیرا بیٹا عمر ایک پیغام دیا ہے اس نے، میں اس کا پیغام لے کے آیا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو ہم میں اشک بہار بیٹھی ہے، فرماتی ہیں میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟
حضرت عبداللہ نے عرض کیا ابا جان فرماتی ہے اگر حجرہ رسول میں مجھے میرے آقا کے قدموں میں مل جائے تو ہمیشہ زندہ ہو جاؤں گا، قائمی زندگی نصیب ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر یہ جگہ میں نے اپنی ذات کے لیے محسوس کی تھی لیکن آج میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں، جاؤ عمر کو دو، خدا آپ کی عمر دراز کرے۔ کیوں کراچی والوں، عمر کے ساتھ تو عمر ہے، اگر عمر نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ موت ہے۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ جو عمر کے دشمن ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو لقب جگر میں حضرت عبداللہ نے آ کے اطلاع دی، فرمایا میرے معبود اس سوال سے تیرا شکر ادا کرو، تو جو میں نے آپ کی تھی وہ تو نے دونوں قبول کر لی، اب تیسرا کرم بھی تو نے کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی، خدا بندہ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اپنے راستے میں شہادت عطا کر۔ کس طرح پہ آنسو کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے کے بجائے مردانہ وار موت چاہتا ہوں، شہید بننا چاہتا ہوں۔ اور خدا بندہ میدان میں زخمی ہو کر میری جان وہاں نہ نکلے، اپنے معبود کے مدینہ میں موت بھی عطا کر۔ اور کائنات نے فرمایا عمر تو آرزو تو نے ظاہر کی، ہم نے پوری کر دی، اب تیسری آرزو جو تو نے ہمارے سامنے ظاہر نہیں کی ہم نے اپنی طرف سے وہ پوری کر دی کہ تجھے قیامت تک رسول کے قدموں میں سلا دیا۔ تیرے قدم چل، تیرے دشمن ہمیشہ چلتے رہیں گے اور تو قیامت تک ابدالآباد تک رسول کے قدموں میں تیرے لگائے رہے گا۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ پر پر اندار محل کاروں کو سلام، تیرے جانکاروں کو سلام، لال کرتے نبوت کے ستاروں کو سلام، تیرے جانکاروں کو سلام۔ جب کہیں باطل سے ٹکراتے تو حق کے پاس پاس، جب کہیں باطل سے ٹکراتے تو حق کے پاس پاس، حق پرستوں کا تماشا دیکھتا تھا آسمان، حق پرستوں سے تماشے دیکھتا تھا آسمان۔ ان کی دیہوں کی چمکتی تاروں کو سلام، ان کی دیہوں کی چمکتی تاروں کو سلام، ان کی دیہوں کی چمکتی تاروں کو سلام، تیرے تیرے جانکاروں کو سلام، جان کرتے ہیں نبوت کے ستاروں کو سلام۔ ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی، ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی، ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام، ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام، ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام، ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام، سیدے جانکاروں کو سلام، یعنی کرتے ہیں نبوت کے ستاروں کو سلام۔ ان میں صدیق عمر کی امتیازی شان ہے، ان میں صدیق عمر کی امتیازی شان ہے، وہ گئے اس گھر میں جس پر زندگی قربان
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ اللہ